بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. محترم بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی، انسانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں اس دنیا میں بھیجی. سب سے پہلے تو نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. نبی اللہ کے معصوم بندے ہوتے تھے، وہ دنیا میں آتے تھے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے، دین کی طرف دعوت دیتے تھے، توحید سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے. لوگ جن کو اللہ توفیق دیتے تھے ان کی بات مانتے تھے، ایمان میں داخل ہوتے تھے اور ہدایت یافتہ بن جاتے تھے. اور دوسرا سلسلہ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو جاری فرمایا وہ ہے کتاب اللہ کا سلسلہ. نبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتابیں بھیجتے تھے. 4 بڑی کتابیں اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجی. ایک ہے تورات، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی. دوسری ہے زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھیجی گئی. تیسری کتاب ہے انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجی گئی. اور چوتھی کتاب قرآن مجید ہے، جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے کے بعد سے جیسے ہی قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، مکمل 23 سال جب تک آپ حیات رہے قرآن پاک نازل ہوتا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کو امت کو سکھاتے سمجھاتے رہے. اس میں جو بھی اللہ کا حکم آسمان سے نازل ہوتا تھا اللہ کی جانب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو صحابہ کے سامنے بیان فرماتے تھے اور صحابہ کرام کے سامنے اس کی پوری تفصیل اور تشریح بیان فرماتے تھے کہ اللہ پاک کے اس حکم کا کیا مطلب ہے. 30 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھ کر سنایا اور اس کا معنی، اس کا مفہوم امت کے سامنے بیان فرمایا. تب جا کر امت نے اس قرآن پاک کو سیکھا، اس قرآن پاک کو سمجھا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، ترکت فیکم امرین، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ان تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم ان 2 چیزوں کو تھامے رہو گے. 2 چیزیں تم کو دے کر جا رہا ہوں، اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ان پر چلتے رہو گے، ان کو سیکھتے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے.
یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزیں کیا ہیں جن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے بعد آدمی گمراہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کتاب اللہ و سنتی۔ ایک تو میں تمہارے درمیان یہ قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو میں نے پوری زندگی تم کو سکھایا اور سمجھایا ہے۔ اب میرے جانے کے بعد اگر تم اس قرآن پاک کو پڑھتے رہو گے، سمجھتے رہو گے اور اس پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری چیز بتایا سنتی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پر عمل کا جو عملی نمونہ پیش کیا، اپنی زندگی کو جو عملی شکل میں امت کے سامنے پیش کیا کہ قرآن پاک پر کیسے عمل کیا جاتا ہے، اور جو جو باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، سکھائی، سمجھائی، جن کو حدیث کہا جاتا ہے، تو یہ دوسری چیز ہے۔ اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں۔ اس لیے بھائیو دوستو، قرآن پاک کیا ہے، اس میں اللہ کا کیا پیغام ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ سیکھنا اور سمجھنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کو سمجھتے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ مان لو کسی شخص کے والد، اس کے باپ کئی سالوں سے امریکہ رہنے چلے گئے ہوں۔ کہاں گئے ہوں؟ امریکہ۔ ان کی اولاد یہاں ہندوستان میں رہتی ہو۔ اب وہاں رہتے رہتے وہاں کی زبان اور وہاں کا لب و لہجہ، وہاں کی بولی وہ ان پر غالب آ گئی، انگریزی کافی اچھی وہ جاننے لگے۔ کئی سالوں کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام، اپنے بچوں کے نام ایک خط بھیجا، امریکہ سے انڈیا، اپنے بچوں کے نام کیا بھیجا؟ خط بھیجا، نصیحت نامہ بھیجا باپ کی طرف سے بیٹوں کو، اور وہ انگریزی زبان میں بھیجا۔ اب بیٹوں کو یہاں انڈیا میں انگریزی آتی نہیں، بیٹوں نے دیکھا پوسٹ مین خط لے کر آیا ہوا ہے، ابا کا خط ہے، بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ چوما، دل سے لگایا، سینے سے لگایا کہ باپ نے محبت کا ایک خط ہمارے نام بھیجا ہے۔ اس کو اٹھا کے الماری میں بہت حفاظت کے ساتھ رکھا، وقتاً فوقتاً اس کو نکالتے ہیں، چومتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، لیکن کبھی اس خط کے پیکٹ کو، انوالپ کو کھولا نہیں، اور اندر کیا لکھا ہوا ہے پڑھا نہیں۔ معلوم تھا کہ ابا کا خط انگریزی زبان میں ہے، تو سوچا کہ ہوگا کچھ۔ بتاؤ، جس باپ نے اتنی محبت کے ساتھ سالہ سال کی دوری کے بعد اپنے بیٹوں کے نام اگر کوئی خط لکھا ہو، اور بیٹے صرف ادب احترام اس خط کا کریں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھنے سمجھنے پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کسی انگریزی جاننے والے کے پاس جا کر پوچھنے کی زحمت بھی نہ کریں کہ ہمارا یہ ابا کا خط ہے، انگریزی میں ہے، ہم انگریزی نہیں جانتے، تو آپ ذرا اس کو سمجھا دیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ابا ہم۔ تو بتاؤ، ان بیٹوں نے اپنے باپ کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا۔ اور باپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ میرے بیٹوں نے یہ میرے خط کے ساتھ سلوک کیا ہے، تو وہ وہاں بیٹھ کر خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ ٹھیک یہی معاملہ میرے بھائیو دوستو اس قرآن پاک کا اور ہمارا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے جو ہمارے نام اللہ نے بھیجا ہے،
یہ ہے عربی زبان میں، اور عربی ہم جانتے نہیں. ہم اس قرآن کو چومیں، دل سے لگائیں، اچھے غلاف میں لپیٹیں، اونچی جگہ رکھیں، کافی ہے. ادب اور احترام ایک اور چیز ہے، ضرور کرنا ہے، لیکن کافی ہے. اس پیغام کو ادب اور احترام کے لیے بھیجا گیا. کیا اللہ تعالی ہم سے کہنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا حکم دینا چاہتے ہیں، کس بات سے روکنا چاہتے ہیں؟ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، خود اگر نہیں سمجھ پاتے تو ایسے حلقوں میں بیٹھیں گے نہیں جہاں یہ چیز سمجھائی جاتی ہے، تو اللہ پاک ہم سے خوش نہیں ہوں گے. اس لیے بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کی ضرورت کو محسوس کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا رحم کرنے والا اور مکمل رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم. بے انتہا رحم کرنے والا اور پورا پورا رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین. بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام نازل فرمایا. ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہیں. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے. اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی پورے قرآن کریم کی ماں. یہ وہ سب سے پہلی سورت ہے جو ایک ساتھ مکمل نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے جتنی آیتیں اترتی تھی، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیت، کبھی چند آیتیں. سب سے پہلی وہ سورت جو ایک ساتھ پوری نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی ایسی سورت ہے کہ جس کو قرآن پاک کا مقدمہ کہا گیا ہے، قرآن پاک کی تمہید کہا گیا. اس میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ ہی تعریف کے لائق ہے یہ بتایا گیا ہے. اللہ آخرت کے دن کا مالک ہے یہ بتایا گیا ہے. اور پھر جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے یہ بتایا گیا. اور پھر بندے کو ایک دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، ہدایت کے راستے پر چلا، اور اس ہدایت کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام فرمایا. ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور اس راستے پر نہ چلا جو گمراہوں کا راستہ ہے، جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا. قرآن پاک کی اس صورت میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت یعنی سیدھے راستے پر چلا.
تو قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت میں ہدایت کو مانگا گیا ہے، اور باقی جو مکمل قرآن پاک ہے وہ اس سوال کا جواب ہے۔ ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ باقی پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ اس میں آدمی یہ کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر چلا، تو ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ باقی پورا قرآن پاک اس سوال کا جواب ہے کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے جو باقی قرآن پاک میں اللہ کا فرمان موجود ہے۔ اس میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے۔ دنیا میں اگر ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں تو وہ سچی تعریف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خوبصورت آدمی ہے، ہم اسے دیکھ کر کہیں کہ کتنا خوبصورت بندہ ہے، تو بتاؤ اس کی تعریف ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کچھ کیا ہے؟ زیادہ پیسے خرچ کیے خوبصورت بننے کے لیے۔ وہ تعریف جا کر ہوتی ہے پیچھے اللہ کہ اس کو جس نے خوبصورت بنایا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے۔ کوئی بہت مالدار ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو بڑے مال والے ہیں، اس کا کیا کمال ہے؟ اس سے زیادہ اس کا پڑوسی محنت کرتا ہے، دن رات پسینہ بہاتا ہے، وہ تو غریب ہے، اس کو کیوں نہیں مال ملا؟ تو اس مالدار کی تعریف حقیقت میں اس ذات کی تعریف ہے جس نے اس کو مال دیا۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کسی کو اللہ نے اولاد دی، ہم اس کی تعریف کریں تو وہ اللہ کی تعریف ہے۔ کوئی خوبصورت پھول ہے، تتلی ہے، ہم اس کی تعریف کریں تو وہ اس کی نہیں، اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہم کسی کی ایک دوسرے کی کرتے ہیں، یہ مجازی معنی کے لحاظ سے تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اگر اس کے پیچھے غور کیا جائے کہ یہ چیز کس نے بنائی ہے اور کس نے یہ طاقت اور صلاحیت دی ہے، تو وہ کریڈٹ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے اس میں بتایا کہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف سچی تعریف نہیں ہے۔ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جتنے بھی دنیا میں جہان ہیں، انسانوں کا جہان، فرشتوں کا جہان، جنات کا جہان، جمادات کا، جانوروں کا جہان، ستاروں کا جہان، آسمانوں کا جہان، زمینوں کا جہان، جتنے بھی جہان ہیں، سارے جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کی صفات بیان کی جا رہی کہ اللہ کیسا ہے۔ رحمان یعنی بے انتہا رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم پورا رحم کرنے والا۔ دنیا میں اللہ کی صفت رحمان ظاہر ہوتی ہے۔ دنیا میں اللہ سب پر رحم کرتا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو اس پر بھی رحم کرتا ہے، غیر ایمان والا ہو اس پر بھی رحم کرتا ہے، فرما بردار ہو اس کو بھی کھلاتا ہے، نافرمان ہو اس کو بھی کھلاتا ہے، نمازی ہو اس کو بھی روزی دیتا ہے، اور بے نمازی ہو اس کو بھی روزی دیتا ہے۔ نیکوکاروں کو بھی اللہ دنیا میں نوازتا ہے اور بدکاروں کو بھی دنیا میں نوازتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ پاک کی رحمت عام ہے سب کے لیے، لیکن آخرت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں صفت رحیم ظاہر ہوگی۔ رحیم کے معنی سب پر رحم نہیں، جو رحم کا مستحق ہے اسی پر رحم، لیکن مکمل رحم۔ تو اللہ پاک بے انتہا رحم کرنے والے ہیں اور سب پر رحم کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہت، مجازی بادشاہت دے رکھی ہے کہ اس ملک کے تم بادشاہ، اس علاقے کے تم گورنر، اس علاقے کے تم ذمہ دار۔ دنیا میں تو ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس ہیں
تو پھر عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اس لیے کہا گیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جب ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں تو تم ہی سے مدد مانگ. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز. کسی ولی سے، کسی بندے سے، کسی فرشتے سے، کسی جن سے ایسی مدد مانگنا جو اللہ سے مانگی جاتی ہے جائز. ایسی چیزوں کا سوال جو اللہ ہی سے کیا جاتا ہے کسی اور سے جائز نہیں ہے. آگے بتایا اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کیا؟ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سیدھا راستہ نبیوں والا راستہ ہے. صدیقین کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے جو نبوت سے ایک کم درجہ ہے. شہیدوں والا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے. صالحین اللہ کے نیک بندوں کا راستہ. تو اس راستے پر چلنے کی دعا مانگی گئی، اور ایسے راستے پر چلنے سے پناہ مانگی گئی، بچانے کی دعا مانگی گئی جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو دنیا میں گمراہ ہوئے. دیکھو گمراہی کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی حق کا راستہ تلاش ہی نہ کرے، تلاش کرنے میں کوتاہی کرے. ایسے لوگوں کو ضالین کہا جاتا ہے، گمراہ. حق تلاشی نہیں کرتے. جب حق کو تلاشی نہیں کرے گا آدمی تو حق کا راستہ کیسے ملے گا؟ اور دوسرا مغضوب علیہم. دوسری وجہ گمراہی کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی حق کو جاننے کے باوجود انکار کرے. ان پر اللہ پاک کا غضب نازل ہوتا ہے. حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ضالین سے مراد عیسائی ہیں. کون ہیں؟ عیسائی. وہ حق کا راستہ تلاشی نہیں کرتے. اور مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا، جو حق کو جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، اس سے یہودی لوگ مراد ہیں. تو اس صورت میں یہ دعا مانگی گئی کہ اے اللہ تو ہمیں یہودیوں جیسا بھی نہ بنا اور نصرانیوں جیسا یعنی عیسائیوں جیسا بھی نہ بنا. دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ بات سامنے لانے کی کوشش کی گئی اس کو بے انتہا قبول فرمائیں. ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.